میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں کو جو محبت میں والدین کا بہانہ لگا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پر ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جسم سے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور مرد تو پھر مرد ہے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزاروں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو کہ کنوارے مر گئے صرف کسی کی جھوٹی محبت میں۔ اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے ڈاکے کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ ڈاکے کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ ڈاکے تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بد قسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ اپنے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات و اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفہ میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے، اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے، کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہے، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں۔ آقا ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ جو دنیا کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچیں گے اس کی فکر کرتا ہے، وہ سب کھو دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت بھی کھو بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہوتی ہے، اس تک کو کھو بیٹھتا ہے، بعد میں ہوتا ہے تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبوب کی خوشی کے لیے خود تک کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، محبت کرنے والے بدائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہے وہاں بدائیں نہیں رہتی۔ مجھے ایسی ایک شریف عورت سے نفرت ہے جو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر شکار پھانستی ہے، بظاہر کسی شریف آدمی کی بیوی ہوتی ہے، مگر شرافت اس کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اس سے تو ہزار درجہ بہتر وہ عورت ہے جو کوٹھا سجا کر بیٹھتی ہے،
जो खुलम खुला कहती है कि मैं जिस्म बेचती हूं, जो खुलम खुला डाका डालती है, लौटती है, दोनों हाथों से बर्बाद करती है, मगर ये नहीं कहती कि मैं शरीफ औरत हूं, अपने माथे पर बीसवा खुदवा लेती है, क्योंकि वो बीसवा होती है, 7 पर्दों में छुपा कर जहर नहीं देती। अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक अल्लाह ने सबको दिया है। कोई अब से सच्ची मोहब्बत करता हो और आपको भी इससे मोहब्बत हो जाए, तो ऐसे शख्स को कभी मत खोना। सब छोड़ देना, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में सच्चा प्यार एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। किसी भी जज्बाती फैसला, दबाव, इज्जत वगैरह किसी के बीमारी का ढोंग में आकर अपनी तमाम जिंदगी लाश की तरह मत गुजारी। आपको अपना हमसफर चुनने का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह की इस दीन से कोई चीज बालातर नहीं है, क्योंकि रोज आखिरत आपके वालिदैन तक आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अशफाक अहमद कहते थे कि इंसानों की फितरत है, अगर मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते, और जब मिल जाए तो इसकी कदर नहीं करते। इज्जत भी वही दे सकता है जो मोहब्बत करता हो, वरना खाली इज्जत देने वाला बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। औरत को किसी भी मकाम पर छोड़ देता है, क्योंकि इज्जत छोड़ी जा सकती है पर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में हम इज्जत भी महबूब को थमा देते हैं, वो जैसा मर्जी सलूक करे, हम इसके अलावा सोचने से पहले मरना पसंद करते हैं। जैसे बीवी अगर शौहर को कुछ बुरा भला बोल दे तो वो गुस्सा करने की बजाय इसे मोहब्बत से समझाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो कम ज़र्फ है, बल्कि वो बीवी से मोहब्बत करता है, वो उसकी इज्जत है मेरी नजर मैं ऐसी औरत जन्नत की हूरों से बढ़कर है। महबूब बिलावजा नाराज होने लगे, समझ जाएं वो आदास है, इसको आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। लड़ने की बजाय इसको खूब प्यार देना, इसके एहसासात को समझना समझदारी की निशानी है।